تو اللہ تعالیٰ ان ایام میں ہمیں قربانی کا حکم بھی ارشاد فرما رہا ہے، اور رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر جو ارشاد ہے قربانی کے متعلق، وہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ۔ یہ آیت جب اب سورہ حج کی آیت ہے، اس کو جب آپ گھر بیٹھ کے پڑھیں گے نا، اس آیت کو آپ کو یہ بڑا ایک لطف دے گی آیت۔ وہ لطف کس حوالے سے ہے کہ آپ قربانی کے جانور خریدتے ہیں، اس کو کہا گیا والبدن، قربانی کے جانور کو والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو قربانی کا جانور ہے نا، یہ تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ قربانی کا جو جانور ہے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لکم فیہا خیر، اس قربانی کے جانور میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ آسمان سے اترتا ہے؟ نہیں اترتا۔ یقیناً وہ ہماری گائے کا، بھینس کا، بکری کا، دمبے کا، بھیڑ کا، ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس ہی وہ ان کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن وہ سارا سال ہمارے پاس رہتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے نومینیٹ کر دیا کہ یہ اب قربانی کا ہے، اب اس کو مار نہیں سکتے، اب اس پہ سواری نہیں کر سکتے، اب اس سے کام نہیں لے سکتے، اب اس کو آپ گالی نہیں دے سکتے، اب اس کو آپ جھڑک نہیں سکتے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لکم من شعائر اللہ، اب یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن چکا ہے۔ اب یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، چونکہ آپ نے اللہ کے لیے اس کو منتخب کر دیا، اب یہ بن گیا اللہ کی نشانی۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا مروہ کی شان یہ ہے، تم انہیں دیکھتے ہو تو وہ پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ فقط پہاڑیاں نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے عظیم نشانیاں بھی ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں بھی ہیں۔ تو جس جانور کو ہم اللہ کے نام پر قربان کرنے کا ارادہ کر لیں، اس جانور کے جناب اس کا پروٹوکول ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس جانور کا پروٹوکول تبدیل۔ سارا سال آپ نے گھر میں بکری کا بچہ جو ہے وہ بکرا رکھا، لیکن ارادہ نیت نہیں کی کہ میں نے قربان کرنا ہے، لیکن عید کے قریب آ کے عید کا چاند نظر آیا، آپ نے کہا چلو یار اس کو ہم قربانی اسی کی دیں گے اس سال۔ اب جیسے ہی آپ نے قربانی کا لفظ اس کے لیے استعمال کر لیا، نیت کر لی، اب اس کا پروٹوکول تبدیل ہو گیا۔ پہلے آپ اس کو گلے میں رسی باندھ کے اس کو کبھی ادھر کھینچتے، کبھی ادھر کھینچتے، کبھی اس کو مارتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ اب نہیں کر سکتے آپ، اب اس کی عزت آپ پر واجب ہے، اب اس کی تعظیم آپ پر واجب ہے، اب اس کو گالی نہیں دینی، اب اس سے کام نہیں لینا۔ اگر آپ نے کوئی بھینس یا کٹا وغیرہ رکھا ہوا ہے جس سے آپ کام لیتے ہیں، پورا سال آپ نے کام لے لیا، لیکن جیسے ہی آپ نے اس کو قربانی کے لیے مخصوص کر دیا، اب اس کا پروٹوکول ہی تبدیل ہے۔ میں آپ کو بات بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو جانور اللہ کے نام پر مخصوص کر دیے جائیں ان کا پروٹوکول تبدیل ہو جاتا ہے، تو جو انسان اللہ کے ساتھ جن کی دوستی ہو جائے ان کا پروٹوکول بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہ جانور ہے، جانور کی شان زیادہ ہے یا اللہ کی شان زیادہ ہے؟ بندے کی شان زیادہ ہے؟ یقیناً بندے کی شان زیادہ ہے۔ اللہ نے جانور بندے کے لیے بنایا۔ جس طرح پہ لیبل لگا یہ اللہ کے لیے قربان کیا جائے گا جانور پہ، کہ یہ اللہ کے لیے قربان کیا جائے گا، جانور کا پروٹوکول تبدیل، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بن گیا۔ اسی طرح جو مرد کامل، جو اللہ کا نیک بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، پھر اس کا پروٹوکول دنیا میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے، قبر میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے، میدان محشر میں بھی تبدیل ہوگا۔ اللہ پھر اس کے لیے تمام جہانوں میں اس کا پروٹوکول رب ذوالجلال تبدیل فرما دیتا ہے۔ جو چیز اللہ کے لیے وقف ہو جائے اس کو اللہ کریم پھر عزت عطا فرماتا ہے۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو جانور اللہ کے نام پہ ہم وقف کر دیں، اللہ کے نام پہ مخصوص کر دیں، نیت کر لیں، اس جانور کا پروٹوکول تبدیل ہوتا ہے۔ تو جب ہم اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں گے نا، میں نے اس کو حافظ قرآن بنانا ہے، اللہ کے دین کا عالم بنانا ہے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر حرص و حوث کے، بغیر مال کی طمع کے، روزی روٹی کمانے کے لیے عالم نہیں بنانا، بلکہ میں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اس کو عالم بنانا ہے۔ جب آپ یہ نیت کریں گے
تو اللہ کریم جل جلالہ آپ کے بیٹے کا جو پروٹوکول ہوگا پھر وہ میدان معاشر میں دیکھنے والا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہوگی.